بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمحہ بلمحہ کے عنوان سے آج 7ویں قسط ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت جو دو کندھوں کے درمیان تھی۔ عزیز قارئین، شق صدر کے بعد مہر کیوں لگائی گئی؟ تو واضح سی بات ہے، جب کسی شے کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو مہر لگا دیتے ہیں تاکہ جو شے اس میں رکھ دی گئی ہے وہ اس میں سے نکلنے نہ پائے۔ جواہرات بھر کر تھیلی پر مہر لگا دیتے ہیں کہ کوئی موتی نکلنے نہ پائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو علم و حکمت سے بھر کر دو شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ اس خزینے سے کوئی شے ضائع نہ ہونے پائے۔ نیز جس طرح شق صدر سے قلب کا اندرونی حصہ حفظ شیطان سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح دو شانوں کے درمیان قلب کے مقابل بائیں جانب ایک مہر لگا دی گئی تاکہ قلب شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ شیطان اسی جگہ سے وسوسے ڈالتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کسی شخص نے حق جل شانہ سے درخواست کی کہ اے رب العالمین، مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا دے کہ وہ کس راہ سے آ کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو من جانب اللہ دو شانوں کے درمیان جگہ کو قلب کے مقابل بائیں جانب ہی وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح قلب مبارک کا اندرونی حصہ شق صدر کے ذریعے مادہ شیطانی سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح پشت کی جانب مہر لگا کر باہر سے بھی شیطان کی آمد کا راستہ بند کر دیا گیا۔ اب بات یہ رہ گئی کہ مہر نبوت کب لگائی گئی، یہ بھی ایک چھوٹی سی بحث ہے۔ بعض کہتے ہیں مہر نبوت ابتدائی ولادت سے تھی اور علماء بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی علامت سے جانتے تھے جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ شق صدر کے بعد مہر لگائی گئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح اور راجح ہے، جیسا کہ بعض روایات سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائشی مہر نبوت کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ جن روایات میں شق صدر کے بعد مہر نبوت کا لگانا مذکور ہے وہ سابق مہر نبوت کی تجدید اور اعادہ ہو، اس طرح تمام روایات میں تطبیق اور توفیق ہو جاتی ہے۔ شق صدر کے واقعہ سے حضرت حلیمہ کو اندیشہ ہوا کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس مکہ لے کر حاضر ہوئیں اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ اس واقعہ کو سن کر بالکل ہراسانہ ہوئیں اور ان انوار و تجلیات اور ان خیرات اور برکات کا جو زمانہ حمل اور ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے ذکر کر کے یہ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی، اس مولود مسعود تک شیطان کی رسائی ناممکن ہے، تم مطمئن ہو اس کو کوئی غضب نہیں پہنچ سکتی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ مائدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب عمر شریف 6 سال کو پہنچی، حضرت آمنہ نے مدینہ کا قصد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئی۔ ام ایمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھی۔ ایک ماہ اپنے میکہ میں قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس ہوئی۔ راستہ میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں مدفون ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ۔ کہ جے تو عشق نبی نال کیتا رب کہندا میں تیرا، اے دنیا کی شہ محمد پھر لو قلم بھی تیرا۔ اگر سامعین کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو
لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی قسطیں بھی آپ تک پہنچ سکیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔